الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق اور کہہ دیجئے جاء الحق آ گیا الحق حق وزهق الباطل اور چلا گیا باطل ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا ہے وہ چلا جانے والا بہت چلا جانے والا مبالغے کا صیغہ ہے اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اسلام آ گیا توحید آ گئی اور باطل چلا گیا یعنی شرک چلا گیا ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل کا کام ہی جانا ہے باطل تو بہت زیادہ چلا جانے والا ہے باطل تو کبھی ٹک ہی نہیں سکتا باطل کا کام ہی جانا ہے حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا باطل کبھی بھی جب بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوگی لڑائی ہوگی تو باطل کو جانا پڑے گا حق غالب آئے گا چاہے حق کی پیروی کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں چاہے حق والوں کے پاس مال تھوڑا ہو چاہے حق والوں کے پاس اقتدار طاقت کم ہو چاہے حق والوں کے پاس عددی تعداد کم ہو چاہے باطل کے ساتھ پوری دنیا ہو چاہے باطل کے پیروکار بہت زیادہ ہوں ان کے پاس مال ہو دولت ہو اقتدار ہو وسائل ہوں حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا کام ہی غالب آنا ہے اور باطل کا کام ہی چلے جانا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے سیدھی سی وجہ ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے باطل شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ اور شیطان میں کون غالب آئے گا اللہ غالب آئیں گے کبھی ایسا ہو سکتا ہے شیطان غالب آ جائے کبھی نہیں ہو سکتا یہ نہ دیکھیے کہ حق کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ہاں حق کی دلیل ہوتی ہے جس کی دلیل ہے وہی حق ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ حق ہی نہیں ہے حق کی دلیل جب حق کے ساتھ دلیل ہوتی ہے وہ دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی طاقت رکھتی ہے کہ پوری ایک فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک طرف امام احمد بن حنبل ہے اور ایک طرف ایک عام کوئی حکومت نہیں ہے پوری اسلامی خلافت اور اسلامی خلافت بھی اپنے عروج کے دور کی جب مسلمان دنیا پر غالب تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل سے منوانا چاہا کہ قرآن مخلوق ہے غلط چیز منوانی چاہیے امام صاحب کے پاس دلائل تھے اکیلے تھے بہت تھوڑے لوگ ان کے حامی تھے زیادہ تر لوگ حکومت کے ڈر سے یا تو ان پہ سختی کر کے ان کا کلا کما کیا جا چکا تھا ان علماء حق کا یا پھر وہ یعنی ڈر کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اب امام صاحب کے پاس حق تھا دلیل تھی اب دلیل کے مقابلے میں پوری فوج ہے ایک طرف پوری حکومت ہے پوری خلافت ہے وہ غلط موقف پہ کھڑی ہے تو نہ مال کام آتا ہے نہ اقتدار کام آتا ہے نہ طاقت کام آتی ہے نہ عددی قوت کام آتی ہے الٹے سیدھے دلائل بھی تھے جو حکومتی
لوگ تھے انہوں نے الٹے سیدھی پٹیاں بھی پڑھا رکھی تھی، الٹے سیدھے دلائل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے حق کا۔ تو امام صاحب کا یعنی 3 خلیفہ انہوں نے امام صاحب کو دبانے کی، سختی کرنے کی، مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب برداشت کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیے پھر غلبہ کس کا ہوا؟ غلبہ امام صاحب کے موقف کا ہوا، اور ایک طرف پوری پاور ہے، پورا اقتدار ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے وہ دبا نہیں سکے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کو جتنا دباؤ گے اتنا اسلام ابھرے گا۔ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام پہ کبھی کوئی اور چیز غالب آ نہیں سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آتا ہے، کبھی کوئی چیز اسلام پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اسلام حق ہوتا ہے۔ تو حق نے ہمیشہ غالب آنا ہی آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اپنے منہ سے بجھا دیں۔ بافواہہم، افواہ جمع ہے فاہ کی، فو کہتے ہیں، فم بھی کہتے ہیں اور فوہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع افواہ۔ تو اپنے منہوں سے حق کو بجھانا چاہتے ہیں، اپنے منہوں سے حق کو بجھانا چاہتے ہیں، سے کیا مراد ہے؟ اپنی پھونکوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے مقابل جتنی کوششیں کی جائیں، حکومتیں مخالف آ جائیں حق کے، ان کوششوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ کے سامنے کوئی بندہ پھونک مار کر اس کو بجھانے کی کوشش کرے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لی جائیں حق کے بالمقابل، باطل جتنا مرضی سر چڑھ کر آ جائے، باطل کے پاس افرادی قوت ہو، اقتدار ہو، مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، تو باطل کی تمام کوششوں کی حیثیت منہ کی پھونک سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز طے کر لی ہے تو پھر وہ چیز پوری ہو کر رہے گی۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کیوں نہ کریں، رسول اکیلا، دنیاوی اس کے پاس کیا اقتدار تھا، کیا اختیار تھا، کیا مال و دولت تھی، کتنے ساتھی تھے جب وہ رسول دعوت شروع کی، اکیلا، ہمیشہ رسول اکیلا ہوتا۔ اچھا، رسول اکیلے، لیکن اللہ نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اس دین حق کو، اس اسلام کو تمام باطل ادیان پہ غالب کر دے۔ رسول اکیلا کام شروع کرتا ہے، ساتھی ساتھ ملتے جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے اور حق غالب ہو جاتا ہے۔ حق کا کام ہی غالب ہونا ہے، حق مغلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آزمائش کے لیے وقتی طور پر ایسا لگ سکتا ہے کسی کو کہ جی باطل غالب آ رہا ہے، کسی کو ایسا لگ سکتا ہے۔ اگر یہ لگے کہ باطل بڑا سر چڑھ رہا ہے، باطل کے پیچھے تو بڑی پاور ہے، بڑا اقتدار ہے، بڑا مال و دولت ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی کوششیں ہیں، اللہ کہتے ہیں لوگ اتنی کوششیں کیوں نہ کر لیں کہ جس کوشش سے پہاڑ یہاں سے یہاں، وہ کوششوں سے منتقل، اگر وہ کہیں کہ ہم اتنے تدبیر کرنے والے ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم پہاڑ کو یہاں سے یہاں کرنے، اللہ کہتے ہیں تم پہاڑ کو تو یہاں سے یہاں کر سکتے ہو، لیکن حق کو تم مغلوب نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی ہمیں باطل سر چڑھتا نظر آئے گا، وہ اصل میں اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے
جھاگ ہوتا ہے، جیسے جھاگ ہے۔ ہاں اب سیلاب آتا ہے، ایک نیچے پانی ہے، ایک سیلاب کے اوپر جھاگ ہے، خس و خاشاک ہے، وہ دور سے دیکھیں تو بڑا لگتا ہے جیسے کوئی بڑی ٹھوس کوئی زمین ہے۔ سمندر کے اوپر جھاگ دیکھ لیں، اتنی زیادہ جھاگ نظر آتی ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی وہ ایک ٹھوس ایک سطح ہے، ایک طے ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اصل تو نیچے پانی ہے، وہ ہے اصل چیز۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے دوسری سورہ رعد میں، 2 مثالیں دی ہیں حق اور باطل کی۔ ایک تو یہ سیلاب کی، اور سیلاب کے اوپر جو یہ پھولا ہوا سا جھاگ ہوتا ہے، اصل پانی ہوتا ہے نیچے، وہ اوپر اتنی موٹی سی طے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری مثال اللہ دیتے ہیں، سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ جب اس کو تپایا جائے آگ پر خالص کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، تو جو اصل خالص چیز ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، جھاگ جو ہے نا بڑا پھولا سا اوپر آ جاتا ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مضبوط ہے، یہ بڑی موٹی سی طے ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کھوٹ وہ اوپر آ جاتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ اچھا یہ ہاں، سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ مثال پیش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها سورہ رعد آیت نمبر 17۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، بارش ہوئی، زیادہ بارش ہوئی، فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں بہہ نکلیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، جتنا وادیوں کے اندر کیپیسٹی تھی اتنا پانی آ گیا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اٹھا لیا سیلاب نے موٹا سا جھاگ، زبدن جھاگ، رابیہ موٹا سا، اسی سے ربا ہوتا ہے۔ ربا بھی ایسی چیز ہو جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑھتی نظر آئے، اصل میں بڑھتی نہیں ہے۔ تو سیلاب نے اپنے اوپر موٹا سا جھاگ اٹھا لیا۔ ایک تو یہ مثال ہے سیلاب کی اور جھاگ کی۔ دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس سے جو وہ آگ جلاتے ہیں اس کے اوپر، ابتغاء حلیۃ، زیور تلاش کرنے کے لیے، سونا چاندی، خالص دھات کو الگ کرنے کے لیے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ ایک تو زیور تلاش کرنے کے لیے، او متاعن، یا کوئی اور سامان تلاش کرنے کے لیے۔ تو حلیہ سے مراد سونا چاندی ہے، اور متاعن سے مراد لوہا، تانبا، دیگر اس طرح کی چیزیں، ان پر آگ جلاتے ہیں کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر وہ آگ جلاتے ہیں، یہ زیور تلاش کرنے کے لیے یا کوئی اور سامان تلاش کرنے کے لیے، اس میں بھی اس طرح کا ایک جھاگ ہوتا ہے، جس طرح سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس طرح اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ کہتے ہیں یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ اس پانی میں اور جھاگ میں حق کیا ہے؟ پانی، اور جھاگ کیا ہے؟ باطل، جو بڑی موٹی سی طے نظر آتی ہے۔ اور یہ جو سونا چاندی تانبا لوہا وغیرہ، اس کو کھڑا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، تو یہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے خالص چیز، وہ نیچے ہو جاتی ہے، اوپر موٹی سی طے جھاگ کی نظر آتی ہے، تو وہ باطل ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ دیکھتا ہے اس کو تو اوپر سے جھاگ نظر آتی ہے، اور وہ جھاگ کچھ بھی نہیں ہوتی، تو باطل جو ہے نا بڑا سر چڑھتا نظر آتا ہے، حق دبا دبا نظر آتا ہے، نیچے نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل تو حق ہے، یہ جھاگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ اب پھر اللہ کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک جھاگ کا معاملہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خشک ہو کر اڑ جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے اس کو بقا حاصل ہوگی۔ بقا کس کو ہوگی؟ چلے گا کون؟ حق چلے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام صاحب کی بات کے قائل آج ساری دنیا ہے۔ وہ جو 3 حکومتیں ہیں وہ امام صاحب کو جبر کرنے میں لگی تھی، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، مانو مانو مانو، ان کے موقف پہ آج ایک بندہ بھی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے قرآن مخلوق ہے۔ جو حق ہے اس کو بقا ہوئی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دے وہ زمین میں باقی رہتی ہے، جو باطل ہے وہ
خشک ہو کر اڑ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یہ اس طرح اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ حق اور باطل کی مثال ہمیشہ ایسے سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا باطل چلا گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اللہ نے دی مکہ کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا عاجزین کی ساری کے ساتھ، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ۔ پھر آپ خانہ کعبہ میں آئے، اور خانہ کعبہ اللہ کے پاک گھر کو آپ نے بتوں کی پلیدگی سے پاک کیا، بتوں کو گراتے جا رہے ہیں اور ساتھ فرماتے جا رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، توحید آ گئی، اسلام آ گیا، باطل چلا گیا، شرک چلا گیا۔ یہ خانہ کعبہ، مقدس خانہ کعبہ کو انہوں نے بتوں کی پلیدگی سے انہوں نے ناپاک کر رکھا تھا، تو اب باطل چلا گیا اور حق آ گیا۔ اور ان الباطل کان زہوقا، اصول بتا دیا، باطل کا کام ہی جانا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، سورہ سبا آیت نمبر 49۔ یہ آیات پڑھیں، ان سے ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے، اور اس سے یعنی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حق کتنا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ حق کے پیچھے اللہ رب العالمین ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا، یقین کا حصہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وما يبدئ الباطل وما يعيد، کیا مطلب ہے وما يبدئ الباطل وما يعيد؟ وما يبدئ الباطل، یبدئ کا کیا مطلب ہے اور یعید کا کیا مطلب ہے؟ باطل تو باطل کو کہتے ہیں، یبدئ بدع یبدئ، ابدأ یبدئ، کسی چیز کا پہلی مرتبہ آنا، اور یعید کا لوٹ کر آنا۔ تو کیا زبردست بات اللہ نے فرمائی کہ باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا ہے، نہ بعد میں کبھی غالب آئے گا، کبھی ماضی میں بھی باطل غالب نہیں آیا، اور کبھی باطل غالب آنے کا اعادہ بھی نہیں کرے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ حق غالب آتا رہا، ابھی بھی حق غالب آیا ہے، اور آئندہ بھی حق کے غالب آنے کا اعادہ ہوتا رہے گا۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ایسا ہوگا کہ باطل غالب آ جائے۔ کتنے دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 18۔ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا مقصد، انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی زندگی کا مقصد حق و باطل کی کشمکش میں کس کا ساتھ دینا ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش یہ جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی دنیا میں، دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینکتے ہیں، قذف یقذف کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے، اسی سے ہی کسی پر الزام لگانا، کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر الزام لگانا، کسی نیک شخص پر الزام لگانا غلط، اس کو قذف کہتے ہیں۔ تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھینکنا، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو علی الباطل، باطل پر، فیدمغوہ، فیدمغوہ یہ دماغ سے ہے۔ کیا مطلب ہے فیدمغوہ؟ وہ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ کون کس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے؟ حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ دماغ تک پہنچ جاتا ہے کا کیا مطلب؟ دماغ سر کے اندر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ رب العالمین، حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں، اور حق باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ باطل کی شکست اور باطل کی لاچاری مراد ہے حق کے مقابلے میں۔ حق کتنا مضبوط ہوتا ہے اور باطل کتنا کمزور ہوتا ہے۔ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، اور حق باطل کا سر توڑ کر دماغ تک پہنچ جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر باطل کو جانا پڑتا ہے۔ اس آسمان و زمین کی تخلیق کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، حق اور باطل کی کشمکش میں آخر کار
حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ اور اس قسم کی آیات آپ کو بہت ملیں گی قرآن کریم میں۔ یہ میں نے کہا ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ پر ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر ہمیں باطل جو ہے وہ سر چڑھتا کیوں نظر آتا ہے، پھر ہمیں باطل اتنا طاقتور کیوں نظر آتا ہے۔ اور جو اللہ کہتے ہیں کہ حق غالب آئے گا، تو کیا ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں ہمیشہ غالب ہوتا ہے، نہ کبھی ماضی میں مغلوب ہوا حق، نہ اور ابھی بھی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ سبا کی آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق غالب آ گیا حال میں، نہ پہلے کبھی باطل غالب آیا ہے اور نہ کبھی آئندہ غالب آئے گا، نہ کبھی مستقبل میں باطل غالب آئے گا، تو ماضی حال مستقبل میں حق نے ہی غالب آنا ہے۔ تو ہمیں باطل سر چڑھتا نظر آتا ہے، اس کی پھر کیا توجیہ کریں، اس میں ہم کیا کہیں گے؟ جی اکثریت جو ہے وہ باطل نہیں، ہم کیا کہیں گے کہ پھر باطل اب غالب آیا ہوا ہے۔ حق والے لوگ نیچے کے چاند نہیں ہوں۔ اصل میں ہم کہیں گے کہ نتیجے کے اعتبار سے یعنی نتیجتاً حق غالب آتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی جد و جہد کی نا، آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیفیں صحیح، اللہ کی طرف سے بار بار حوصلہ ملتا تھا کہ حق مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی باطل اور حق کی جنگ ہوگی تو ہمیشہ حق غالب آئے گا، ہمیشہ نہیں۔ اس میں کئی دفعہ حق والوں کو وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے، کئی مرتبہ کئی دفعہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تو، لیکن آخر کار حق غالب آتا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقین کا ہے۔ آخر کار آپ دیکھیں نبیوں کی جدوجہد دیکھ لیں، لمبے عرصے تک نبی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نبیوں کو غلبہ ہوتا ہے۔ نبیوں کو غلبہ نہ ہو، نبیوں کے پیروکاروں کو غلبہ ہو جائے، وہ بھی نبیوں کا غلبہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پیچھے اصل محنت نبیوں کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی دفعہ نبی شہید ہو جاتے ہیں، اب آپ کہیں کہ کیا نبی مغلوب ہو گئے؟ نہیں، آخر کار نبیوں کا مشن کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو باطل ہمیں نظر آتا ہے کہ باطل جو ہے سر چڑھ رہا ہے، یا تو وہ اصل میں وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ جھاگ نظر تو آتی ہے بہرحال، لیکن نہ اس کو بقا ہے نہ اس کو ہمیشگی ہے، باطل نے چلے جانا ہے، حق کو بقا ہے، حق کو ہمیشگی ہے۔ حق بات کرنے والا ایک شخص ہوگا، دلیل کے ساتھ بات کرے گا، اللہ کی طرف سے بقا کس کو ہوگی؟ حق کو بقا ہوگی، دلیل کی بات کو بقا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم کے سامنے توحید کا علم بلند کیا، تو جو حضرت ابراہیم کے دلائل تھے وہ آج تک ہم تک بھی پہنچے ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے جو دلائل پیش کیے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کو توڑ دیا اور بتوں کے کندھے پر، بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، اور وہ جو حضرت ابراہیم نے دلائل دیے نہ اس دور کے کفار اس کا جواب دے سکے، اور وہ دلائل اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ قرآن آنے سے پہلے بھی وہ دلائل پچھلی کتابوں میں بھی آتے رہے اور قرآن میں بھی موجود ہیں، قیامت تک یہ دلائل، یہ اتنے زبردست دلائل ہیں، دلائل کا توڑ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، پوری قوم ان کی مخالف ہے، حضرت ابراہیم کو جلانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو وہ ختم کرنے میں، شکست دینے میں ناکام ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہو گئی، نمرود کے ساتھ، اللہ نے وہاں بھی حضرت ابراہیم کو سرخرو کیا دلائل کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی پھر، تو حضرت ابراہیم کا مشن ہی آخرکار کامیاب ہوا، حضرت ابراہیم کی دعوت ہی آخرکار کامیاب ہوئی، اگرچہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
ستغلبون وتحشرون الی جہنم، سورہ آل عمران میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ہی مغلوب ہوگے، یعنی دنیا میں، وتحشرون الی جہنم، تم ہی جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں بھی شکست تمہارا مقدر ہے اور آخرت میں جہنم تمہارا مقدر ہے۔ کفار کو خطاب ہوا۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ فسينفقونها، اللہ کہتے ہیں وہ مال خرچ کرتے رہیں گے اپنا۔ ثم تكون علیہم حسرتا، پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، حسرت بن جائے گا، ہم نے اتنا کروڑوں اربوں خرچ کر دی کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا نتیجے کے اعتبار سے۔ یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو بنے گا ہی بنے گا۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی یہی ہوں گے، مال بھی خرچ کریں گے، کوششیں بھی کریں گے، محنتیں بھی کریں گے، یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بھی بنے گا اور مغلوبیت بھی ان کا مقدر ہوگی دنیا میں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر کافر لوگ جہنم میں بھی اکٹھے کیے جائیں گے، وہ آخرت کی سزا ہے۔ تو یہ جو مغلوبیت کی بات ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آخرت کا ذکر تو آخر میں ہو رہا ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ تو یہ اتنا بڑا حوصلہ ہے یہ ایمان والوں کے لیے اور حق کی پیروی کرنے والوں کے لیے۔ اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے اللہ کے وعدے کیا ہو سکتے ہیں؟ تو حق کی پیروی کرنی چاہیے، حق کے پیچھے چلنا چاہیے، چاہے حق کے پیچھے چلنے والے لوگ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ نے پھر حق کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے ما ہوا، وہ جو شفاء شفا بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں وہ زیادہ کرتا یعنی قرآن الظالمین ظالموں کو الا خسارہ مگر خسارے میں۔ اللہ کہتے ہیں ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں، قرآن کی ساری آیتیں ہی، جو شفا بھی ہیں اور رحمت اور رحمت بھی ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا ہے روحانی اعتبار سے دلوں کے امراض کے لیے اور جسمانی اعتبار سے بھی، اور جسمانی امراض کے لیے بھی۔ قرآن کریم سے جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے وہ سردار ایک اس کو سانپ نے کاٹ لیا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے کاٹے کا علاج کیا تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا وہ شخص، صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے جسمانی شفا بھی ہوتی ہے، روحانی شفا تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی اور دلوں کی شفا آ چکی۔ تو یہ قرآن کا اصل موضوع تو دلوں کی شفا ہے، روحانی غذا ہے، لیکن صرف روحانی نہیں ہے، جسمانی بھی ہے۔ یہاں تو روحانی کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جن میں شفا بھی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، اور رحمت اور رحمت بھی ہے۔ قرآن سارا کا سارا رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ قرآن میں جو جنت کے وعدے اور جنت کی خبریں وہ سراسر رحمت ہے۔ قرآن نے جو جہنم کی وعید سنائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، سخت ترین عذاب سے ڈرایا اور جہنم کے ہولناک عذاب بیان کیے، وہ ساری آیتیں سراسر رحمت ہیں۔ جنت کی خوشخبری دینا یہ بھی رحمت ہے اور جہنم سے ڈرانا یہ بھی رحمت ہے، اس سے بڑی رحمت ہے۔ کسی کو بری چیز کے بارے میں خبردار کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں جب اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی نعمتیں بیان فرماتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ جہنم کی سزائیں بیان کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جہنم ہے جس کا مجرمین
مجرم انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کبھی وہ جہنم کی سزا بھگتیں گے آگ کی، اور کبھی گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کی سزا بھگتیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے جہنم سے ڈرا دیا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرم پانی سے ڈرا دیا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے. تو قرآن سارا کا سارا سراسر رحمت ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. یعنی قرآن تو پوری دنیا کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہ شفا اور رحمت حاصل کون کر پاتے ہیں؟ مومنین. یہ نتیجے کے اعتبار سے، ورنہ قرآن میں تو ہر شخص کے لیے یہ شفا ہو سکتی ہے، ہر شخص کے لیے رحمت ہو سکتی ہے. جو قرآن کو پڑھ کر فائدہ اٹھائے، ایمان لے آئے، تو قرآن اس کے لیے رحمت ہے، اس کو قرآن سے شفا بھی حاصل ہوگی. تو جو یقین کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، اس کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. الناس میں تو کافر بھی آ جاتے ہیں، ایمان والے بھی آ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف فرمایا ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. تو ھدی للناس یعنی ابتداءً قرآن سب کو ہدایت دے سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، کافر فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کون فائدہ اٹھا پاتے ہیں؟ مومن، خوش بخت، خوش قسمت فائدہ اٹھا پاتے ہیں. تو یہاں ھدی للمتقین یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے، اور ھدی للناس یہ اصل اور ابتداء کے اعتبار سے. اب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ تو سب کے لیے. لیکن نتیجہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ایمان والے ہی فائدہ اٹھا پاتے ہیں، کیونکہ وہی جو ایمان لائے گا اور جو یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اسے فائدہ ہوگا. اور جو باقی ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نہیں یہ زیادہ کرتا. کون؟ قرآن. ظالموں کو، جو ایمان نہیں رکھتے قرآن پر، قرآن ان کو نہیں زیادہ کرتا الا خسارہ، مگر خسارے میں. انہیں کوئی نفع نہیں دیتا، انہیں کوئی شفا نہیں دیتا، انہیں کوئی رحمت نہیں ان پہ کرتا، بلکہ ان کے خسارے کو بڑھا دیتا ہے قرآن. یعنی قرآن پڑھ کر جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، قرآن میں اعتراضات تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں عیب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو قرآن پڑھ کر گمراہی ہی ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. گمراہی کا ذکر پہلے کیا قرآن سے. اللہ قرآن سے، قرآن کی مثالیں، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں، اس قسم کی چیزیں. تو کفار جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کو قرآن میں پھر یہ عیب نظر آتے ہیں، تو وہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. پھر وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. تو قرآن میں سراسر، پورے قرآن میں بالعموم شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اور سب کے لیے ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ ایمان والے اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. باقی لوگ تو فائدہ اٹھانے کی بجائے قرآن ان کا خسارہ بڑھا دیتا ہے. جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن میں عیب تلاش کرتے ہیں، تو قرآن پڑھنے سے ان کے خسارے میں، ان کے نقصان میں، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس طرح واضح کیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن میں اور یہ ان چیزوں میں شفا ہے، رحمت ہے. لیکن یہ رحمت، اس کا تعلق یقین اور ایمان کے ساتھ ہے. ایمان اور یقین کے بغیر یہ رحمت اور یہ فائدہ نہیں ہوتا قرآن کا. سورہ فصلت، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، قرآن کی بات ہو رہی ہے. تو
اللہ فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ یعنی قرآن للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ہدن ہدایت بھی ہے، وشفاء اور شفا بھی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت اور شفا اپنے اصل اور ابتدا کے اعتبار سے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ایمان والے ہی ہدایت اور شفا حاصل کر پاتے ہیں، باقی لوگ نہیں حاصل کر پاتے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پر تو بوجھ ہے، وہ کانوں سے قرآن کو سنتے ہی نہیں جس طرح سننا چاہیے۔ جب وہ کانوں سے قرآن کو سنتے ہی نہیں، جب وہ دل سے قرآن پہ غور نہیں کرتے، پردہ آ جاتا ہے درمیان میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، پھر قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث بننے کی بجائے قرآن ان کے لیے اندھا پن کا باعث بنتا ہے۔ وَهُوَ قرآن علیہم ان کے اوپر عما اندھا ہے، اندھا پن ہے۔ قرآن سے ان کو بصیرت ملنے کی بجائے قرآن سے ان کے اندھے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ ایمان رکھنے والوں کو، یقین رکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ کبھی قرآن پر ایمان رکھ کے دیکھیے، یقین رکھ کے دیکھیے، پھر دیکھیے قرآن کی تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ اور جو یقین نہیں رکھتا تو اس کو فائدہ کیا ہونا قرآن سے؟ قرآن سے اس کے کفر میں، اس کے نفاق میں، اور اس کی بیماریوں میں، اور اس کی دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعرض تو وہ اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور وہ جھک جاتا ہے اپنے ایک جانب، اپنی ایک سائیڈ پہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب چھوتا ہے اس کو شر تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عام فطرت بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا جتنا انعام انسان پہ ہوتا جائے، انسان اللہ کے سامنے اتنا جھکتا جائے، انسان اللہ کے اتنے احکامات مانتا جائے، اور انسان اللہ کا اتنا شکریہ ادا کرتا جائے، اللہ کا شکر گزار بنے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے انعامات آتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، تو انسان منہ موڑنے والا اور اپنے پہلو کے بل جھکنے والا۔ پہلو کے بل جھکنے سے مراد تکبر ہے، تکبر سے کنایہ ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور وہ جھک جاتا ہے اپنے پہلو کے بل ایک سائیڈ پہ، تو یہ کنایہ ہے تکبر سے۔ یعنی جتنا ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اتنا انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو یہ انعام میری صلاحیتوں سے ہوا ہے، میں تو بڑے ہی کام کا بندہ ہوں۔ جیسے قارون پر انعام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ قارون نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے چیزیں اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے حاصل کی۔ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ میں مخلوق کس کی ہوں؟ اللہ کی مخلوق ہوں، اور مجھے ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے میں نے یہ چیزیں کمائی ہیں، تو اللہ نے دی۔ لیکن اس نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال و دولت، یہ ساری نعمتیں ظاہری، یہ مجھے میرے علم اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسے نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ صلاحیتوں والے لوگ دنیا میں موجود تھے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے اس سے پہلے ایسی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ وسائل اور مال و دولت رکھتے تھے، اللہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو انسان کا کام یہ جب اللہ کا انعام ہو
تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا چاہیے. جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ جب تم البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. تو شکر ادا کرنے سے، وہ زبان سے شکر ہو، عمل سے شکر ہو. عمل کے شکر کا مطلب اللہ کے احکامات کو ماننا، توحید، عبادت، اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. جب انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے، عمل سے شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اور اگر جب انسان عام طور پہ جو انسانی رویہ ہے، جب انسان تکبر شروع کر دیتا ہے تو یہ ناشکری اللہ کے عذاب کا انسان کو مستحق بنا دیتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور وہ جھک جاتا ہے اپنے سائڈ پر. سورہ علق میں فرمایا كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. کب؟ جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. جتنا اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں خود بخود تو غنی نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں سے غنی ہوتا ہے. جب اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان زیادہ سرکش ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں 30 پارے میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم سے ربوبیت کے بارے میں جھگڑا کیا. اس نے کہا میں رب ہوں. حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، اس نے کہا میں رب ہوں. اور کیوں جھگڑا کیا؟ اتنا بڑا جھگڑا ربوبیت میں. اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی. أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا تھا، اس نے اتنا ہی بڑا جھگڑا بنا لیا، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. وجہ کیا تھی؟ اللہ نے نعمتیں زیادہ دے رکھی تھی. تو یہ انسان کا مزاج. اور دوسری طرف وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب چھوتا ہے اسے شر تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب مصیبت آئے تو انسان مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، یا غور کرے کہ مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے، اللہ نے ٹھوکر لگائی ہے، اللہ مجھے اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. وہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی کفر ہے. تو انعام میں تکبر اور مصیبت میں مایوسی دونوں ہی غلط رویے. ہونا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہو، نعمت ملے تو شکر، اور اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، آزمائش آئے تو صبر، حوصلہ، اللہ پہ توکل، اللہ کی طرف رجوع. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر شخص عمل کرتا ہے علی شاکلتہ، اپنے حالات کے مطابق، اپنے طبیعت کے مطابق. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے رستے کے اعتبار سے. ہر شخص اپنے حالات کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن صحیح عمل کس کا ہے؟ صحیح عمل اسی کا ہے، سیدھی سی بات ہے، جو شریعت کے مطابق ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرا تو مزاج اس طرح کا ہے، فلاں چیز تو مشکل ہے، فلاں چیز تو آسان ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ زیادہ صحیح رستہ کون سا ہے، زیادہ صحیح چیز کون سی ہے، غلط چیز کون سی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ نے یہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں. کیسے بتائی ہیں؟ اپنی شریعت سے، کتاب و سنت میں اللہ نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں. تو جو چیز اللہ نے کتاب و سنت میں بتا دی وہی حق ہے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. کہ بندہ کہ جی میرا تو مزاج ہی بڑا تیز ہے، مجھے تو جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ یہ ٹھیک ہے، تو اپنے مزاج کے مطابق کر. اللہ کو بہتر پتہ ہے زیادہ صحیح رستہ کیا ہے. جب اللہ نے غصے کو کنٹرول کرنے کا کہا تو کرنا ہے. یہ پھر اس میں بات نہیں آئے گی میرا تو مزاج یہ ہے، مجھے تو جلدی غصہ آ جاتا ہے، فلاں کو تو غصہ لیٹ آتا ہے، میرے تو حالات یہ ہیں، میرے تو حالات یہ ہیں.
اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ زیادہ سیدھا رستہ، ہدایت والا رستہ کون سا ہے. تو ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے حالات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں ان کو کنٹرول کر کے اللہ رب العالمین کی ہدایات، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، جس میں ہر قسم کی خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.